أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سمك السماء وندب عباده إلى الدعاء وجعلنا من المتمسكين بالكتاب والسنة والمتمسكين بمنهاج الأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانه وتعالى عما يصفون. حمد و ثنا اس ذات کبریا کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہے۔ ناظرین محترم، انتہائی اہم عنوان جو ابھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ وہ چیزیں منسوب کی جاتی ہیں جو اس کے شایان شان نہیں ہیں، اور جو اس کے شایان شان نہیں ہیں، جن سے اللہ رب العزت براءت کا اظہار کرتا ہے، اپنے آپ کو منزہ کہتا ہے، بلند و بالا کہتا ہے، وہ چیزیں، وہ الفاظ جن کے ذریعے سے کہتے ہیں، وہی الفاظ اس وقت بعض لوگ ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ منسوب کر کے اپنے آپ کو سب سے بڑا موالی اور حسن عقیدہ رکھنے والا ثابت کر رہے ہیں کچھ لوگ۔ جس طرح یہ کہا جاتا ہے ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا نام لے کر کہ جل جلالہ خدا کے ساتھ تو استعمال ہوتا ہے، لیکن اب یہی لفظ ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے بھی یہی کلمہ لگایا جا رہا ہے، اور یہی جل جلالہ کہہ کر اپنے آپ کو بڑا موالی ثابت کیا جا رہا ہے۔ تو ہم اپنے مومنین بھائیوں سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس جل جلالہ کی دلالت سمجھ لیں، پھر اگر آپ کی عقل، آپ کا شعور، آپ کا ضمیر اس کی بات کی اجازت دیں تو پھر جا کر استعمال کرنا یا نہ کرنا اس کا فیصلہ بعد میں کریں، لیکن پہلے اس کو سمجھ لیں کہ جل جلالہ ہوتا کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ مذہب اہل بیت جہاں پہ کھڑا ہے، لیکن علی جل جلالہ، حسن جل جلالہ، وہ کون سی وجہ ہے کہ ہم نے علیہ الصلاۃ والسلام کہنا تو چھوڑ دیا، لیکن انہیں جل جلالہ کہنا شروع کر دیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اسباب کی طرف تو ہم آئیں گے بعد میں، سب سے پہلے ہم اس کی دلالت دیکھنا چاہتے ہیں کہ جل جلالہ کہہ کر آیا امیر المومنین یا باقی ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی ہم فضیلت بیان کرتے ہیں یا ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اور یہ ائمہ کے لیے فضیلت کا سبب ہے یا ان کے لیے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایک گالی ہے؟ لیکن یہ فیصلہ ہم کریں گے بعد میں، پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو مومنین کرام، سب سے پہلے خدا کی صفات چند انحاء پہ تقسیم ہوتی ہیں، اس میں اس کے کچھ صفات صفات جمال ہیں، کچھ صفات صفات جلال ہیں۔ صفات جمال کا دوسرا نام صفات ثبوتیہ ہے، صفات جلال کا دوسرا نام صفات سلبیہ ہے۔ اب میں آپ کی آسانی کے لیے پھر تکرار کر دیتا ہوں، صفات جلال اور ہیں، صفات جمال اور ہیں۔ صفات جمال صفات ثبوتیہ کو کہتے ہیں، اور صفات جلال صفات سلبیہ کو کہتے ہیں۔
اور سلب ہوتا ہے کسی کا کسی سے نفی کرنا، کہ مثلا کوئی وصف اللہ کے ساتھ بیان کیا جائے، اس کی طرف منسوب کیا جائے، اور وہ اللہ کے شایان شان نہ ہو، تو خدا کہتا ہے یہاں پر اپنے لیے یہ کلمہ استعمال کرتا ہے، یہ اس کے لیے صفت سلب ہے، یہ اس کے لیے صفت جلال ہے۔ صفت جلال یعنی خدا یہ لفظ استعمال کرتا ہے جل جلالہ، کہ میں اس سے بہت بلند ہوں، کہ میرا بھی یہ وصف ہو، میری بھی یہ صفت ہو۔ مثلا بہت سے لوگ کہتے تھے کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، جس طرح نصارى نجران کہتے تھے عیسیٰ ابن اللہ ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت کہتا ہے میں اس سے جل جلالہ ہوں، میں اس سے بہت بلند ہوں کہ میرا بھی کوئی بیٹا ہو، میری بھی کوئی اولاد ہو۔ یا نصارى نجران کہتے تھے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا اللہ کی زوجہ ہیں، تو اللہ رب العزت کہتا ہے میں اس سے جل جلالہ ہوں، چونکہ صفت سلب ہے، میں جل جلالہ ہوں، میں اس سے بہت بلند ہوں کہ میری بھی کوئی زوجہ ہو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کا کلمہ کہاں پہ استعمال کرتا ہے؟ چونکہ صفت سلب ہے۔ صفت سلب کا دوسرا نام صفت جلال ہے۔ اب اگر اسی طرح کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کا کوئی باپ ہے، تو آگے سے خدا یہی کہے گا کہ میں اس سے میں تو جل جلالہ ہوں، میں تو اس سے بہت بلند ہوں کہ میرا بھی کوئی باپ ہو۔ اور اللہ نے انہی صفات سلبیہ کا تذکرہ سورہ توحید میں کیا کہ اللہ رب العزت کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی کی اولاد نہ میری کوئی اولاد۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے اگر میری طرف اولاد کی نسبت ہوگے یا مجھے اولاد ہونے کی نسبت کسی سے دو گے تو میں جل جلالہ ہوں، چونکہ میں لم یلد بھی ہوں لم یولد بھی ہوں۔ انشاءاللہ گفتگو ولادت اور نزول کے عنوان پہ آئے گی آگے، لیکن ابھی اس کو سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت اپنی صفات سلبیہ بیان کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے فلاں اللہ کا بیٹا، فلاں اللہ کی زوجہ، تو بھائی یہ بات ذہن میں رکھ لیں، آل محمد اور محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جو شخص، جو قوم، جو قبیلہ یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں اللہ کا بیٹا، فلاں اللہ کی زوجہ، محمد و آل محمد، اس کے مد مقابل مباہلہ کے لیے آتے ہیں، اس کے مد مقابل مباہلہ، اس پر لعنت کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ چاہے نصارى نجران ہو، چاہے آج کا کوئی سادھو ہو۔ اب اللہ جل جلالہ کا کلمہ کب استعمال کرتا ہے؟ جب ایسے اوصاف اس سے بیان کیے جائیں کہ جو اس کے شیان شان نہیں۔ بس یہ کہا جائے کہ نعوذ باللہ فلاں اس کا باپ ہے تو کہے گا میں جل جلالہ ہوں، فلاں اس کی زوجہ ہے کہے گا میں جل جلالہ ہوں، فلاں اس کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، وہ میں جل جلالہ ہوں۔ اب یہی چیزیں چونکہ آپ نے جل جلالہ علی کو کہنا ہے، امیر المومنین کو کہنا ہے، امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنا ہے، یہ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ جل جلالہ ہیں، تو پھر وہی چیزیں میں نسبت دیتا ہوں سرکار امیر کے ساتھ۔ آپ آگے سے ہمت ہے تو جل جلالہ کہہ لیں۔ بس میں کہتا ہوں کہ سرکار عمران علیہ السلام میرے مولا کے والد ہیں، آپ میں ہمت ہے تو جس طرح خدا کی طرف اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں اللہ کا باپ ہے تو اللہ کہتا ہے میں جل جلالہ ہوں، اگر آپ میں ہمت ہے تو یہاں پر کہیں جل جلالہ۔ میں کہتا ہوں کہ سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام سرکار امیر علیہ السلام کے والد ہیں، آپ آگے سے کہیں نہیں وہ تو جل جلالہ ہے، علی اس سے بہت بلند ہے کہ ان کا بھی کوئی باپ ہو، تو جناب کفر کس کو کہتے ہیں؟ سرکار عمران علیہ السلام کا انکار ہی تو کفر ہوگا۔
یا میں کہتا ہوں حضرت ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام یہ میرے مولا کے بیٹے ہیں، امام حسن مجتبی علیہ السلام یہ میرے مولا کے بیٹے ہیں، امام حسین علیہ السلام یہ میرے مولا کے بیٹے ہیں، میرے مولا کی 18 بیٹیاں ہیں، 18 بیٹے ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ بیٹے ہیں۔ آپ آگے سے کہ نہیں علی تو جل جلالہ ہے، علی تو اس سے بہت بلند ہے کہ ان کا بھی کوئی بیٹا ہو تو جناب کفر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جل جلالہ کہنے کا مطلب ہے علی اس سے بہت بلند ہے کہ امام حسن ان کے بیٹے۔ آپ صرف یہ نہیں کہہ رہے، در حقیقت آپ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا پہ تہمت لگا رہے ہیں۔ آپ مومن نہیں، آپ دین سے نکل چکے ہیں یہ کلمہ استعمال کر کے۔ لذا یہاں پر مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں عورت اللہ کی زوجہ ہے تو اللہ کہتا ہے لم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کفو بھی کوئی نہیں تو زوجہ کیسے؟ میں جل جلالہ میں سے بہت بلند ہوں کہ میری کوئی زوجہ۔ میں کہتا ہوں جناب زہرا صلوات اللہ علیہا امیر المومنین کی زوجہ ہیں۔ اگر اب ہمت ہے تو آپ یہ کہہ دیں نا علی تو جل جلالہ ہے، علی تو اس سے بہت بلند ہے کہ ان کی بھی کوئی زوجہ ہو، تو پھر کفر کس چیز کا نام ہے؟ یہ تو میرے نبی کی حدیث ہے بہار الانوار کے اندر، لولا علی لما کان لفاطمہ کفو آدم و من دونہ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو بھی کوئی نہ ہوتا، چاہے آدم نبی ہوتا چاہے نوح نبی ہوتا۔ فرماتے یہ میری وہ بیٹی ہے جس کا کفو آدم جیسے نبی نہیں بن سکے، علی کی ذات اس کا کفو بنی، تو جس کا کفو بنے وہ علیہ السلام ہوتا ہے، جس کا کفو نہ ہو وہ جل جلالہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس مظلوم مذہب پر، ہماری مظلوم ملت پر، ہماری مظلوم قوم پر جس وقت اندر اور باہر سے جلگار ہو رہی ہے، ان جلگار کرنے والوں کو خدا نیست و نابود فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔